اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً امام اکرم، ہادی عالم، شافی محشر، ساقی کوثر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ میں صرف نبی کا آنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر جب لوگ چلیں گے تبھی کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر بن سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے کڑی میں سے ایک آخری کڑی تھے۔ آپ خاتم النبیین محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جنت و جہنم کے بارے میں بتلایا، نیک اعمال کی ترغیب دلائی، اور ساتھ میں یہ بھی بتلایا کہ جب تک تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کرو گے، کامیابی و کامرانی سے سرفراز نہیں ہو سکتے۔ لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک اعمال تو کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہے، ایسے نیک اعمال جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کثرت سے کرتا ہے، کثرت سے بہت زیادہ مال بھی اپنا اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، لیکن دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ وہ نیک عمل جو وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے پاس قابل قبول نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کو بھی ریجیکٹ کر دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کر رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، آج کے اس خطبے کے اندر اس تعلق سے کچھ باتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم اور آپ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ کتنا جو ہے اسلام جو ہے ہمارے اوپر بوجھ ڈالتی ہے، اسلام دیکھو کس انداز سے لوگوں پر بوجھ ڈال کے رکھا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، فجر میں اٹھو، نیند قربان کرو، پھر ساتھ میں جو ابھی فجر کی نماز ہوتی نہیں کہ کیا کہتے ہیں تھوڑی کچھ دیر کچھ مدتوں بعد جو ہے ظہر کی نماز، پھر عصر کی، مغرب کی، عشاء کی،
پھر اوپر سے اسلام نے کہا گھر میں گانے نہیں سننا، فلمیں نہیں دیکھنا، پھر اسلام نے کہا کہ عورتیں برقع پہن کر نکلے، پھر اسلام نے کہا کہ تم جو اسلام میں جس باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اس پر چلو، پھر اسلام نے کہا نگاہیں نیچی رکھ کر چلو۔ کیسا کیا کہتے ہیں، ہمیں ایک طرف سے اسلام دبا دیا۔ یہ کئی دنیا دار مسلمانوں کا مسلمانوں کی سوچ ہے، سب کی نہیں کہتا، جن کے ذہنوں میں دنیا کی محبت ہے، جن کے ذہنوں میں دنیا کا پیار ہے، ان کی سوچ۔ اور پھر ساتھ میں یہ کئی لوگوں کا کیا کہتے ہیں سوال ہوتا ہے، اور کئی لوگوں کو شکایت بھی ہوتی ہے کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، نماز پورے 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں، اول وقت پر جا کر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اور ساتھ میں جمعرات اور پیر کا روزہ بھی رکھتا ہوں، اور ساتھ میں اللہ کا کثرت سے تہجد کی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، میری تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹ رہی، ساتھ میں صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہوں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کی مشکلات میرے سر پر پڑتی، ساری دنیا کی پریشانیاں میرے سر پر پڑتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس تعلق سے ذکر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ مصیبت نہیں ڈالتا، کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ کوئی پریشانی نہیں ڈالتا۔ وہ ہماری سوچ ہے کہ ہم اتنا زیادہ پریشان نہیں، اللہ جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی مصیبت ڈالتا ہے، اتنی ہی پریشانی ڈالتا ہے، اتنا ہی اس کو مصیبت زدہ کرتا ہے۔ ایک غریب کا بچہ اگر بیمار ہو جائے تو 100 روپے میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایک کروڑ پتی کا بچہ بیمار ہو جائے تو 2 سے 3 کروڑ میں ٹھیک ہوتا ہے۔ فرق ہے یا نہیں؟ کسی انسان پر مصیبت اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی اس کی وہ طاقت ہے۔ اللہ نے کبھی ایک غریب کے بچے پر 3 یا 4 کروڑ کا مصیبت نہیں ڈالا، الا یہ کہ کبھی ایک آدھ اتفاق ہو جائے۔ یہ اللہ کا اپنا ایک عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے اندر ایک قانون رکھا ہے کہ کسی انسان کو زیادہ تکلیف میں نہیں، جتنی اس کے پاس استطاعت ہے اتنی وہ تکلیف میں رہتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ تکلیف ہمارے اوپر زیادہ ہے، ہمارے اوپر سب سے زیادہ مصیبت ہے۔ اس بارے میں ہمیشہ مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، مصیبت ہم پر پہنچ رہی ہے تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھ لینا چاہیے کہ اللہ ہمیں اتنا طاقتور سمجھتا ہے کہ ہم اس مصیبت کو اپنے اندر روک سکتے ہیں، اس مصیبت کو سہ سکتے ہیں، اور یہ کہہ کر اپنی زندگی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی پریشانی یا مصیبت آنے پر اللہ کو برا بھلا یہ دین کو چھوڑ کر بھاگ جانا کہ بھئی آج کے بعد نماز ہی نہیں پڑھوں گا، آج کے بعد یہ جو روزے رکھتا تھا نہیں رکھوں گا، آج کے بعد جو یہ صدقات و خیرات کرتا تھا نہیں کروں گا، کیا فائدہ اس کا، مصیبت ہی اتر رہی ہے۔ نہ، اللہ اتنی مصیبت ڈالتا ہے جتنا آپ برداشت کر سکو، اور نیکوکاروں کو تو اللہ کو زیادہ ہی پیار کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پیار کرنے کا انداز ہے، اللہ کے محبت کرنے کا انداز ہے، انسان کو آزما لیتا ہے، انسان کو آزماتا ہی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن گئے تو بس مسجد سے باہر نکلے تو کروڑوں کی گڈیاں آپ کے کیا کہتے ہیں گھر کے سامنے پڑی ہوئی، نہیں، یہ اللہ کی محبت کا انداز نہیں۔ اللہ کے محبت کا انداز ہوتا ہے بندہ جتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے، اتنا زیادہ اس کو آزماتا ہے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کی آزمائش ہوئی تو وہ نبیوں کی ہوئی ہے، سب سے زیادہ کسی کی آزمائش ہوئی ہے وہ نبیوں کی ہوئی، اور اس کے بعد جانتے نہیں اصحاب رسول کی کتنی آزمائش ہوئی۔ تو بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتنا ہی رکھا ہے، اتنا ہی وہ عمل کرے جتنی اس کی استطاعت ہے، اتنا ہی وہ اللہ کو راضی کرے جتنی اس کی استطاعت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، جو شخص اچھے قسم کے اچھے اعمال کرے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، اچھے اعمال کرے اور وہ مومن ہو، فلا یخاف ظلما ولا ہضما، تو پھر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں انہیں بے انصافی کا اور اسی انداز سے حق تلفی کا ڈر نہیں ہوتا۔ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مومنین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں، اللہ کو خوش رکھتے ہیں، نہ انہیں کبھی کسی کے بے انصافی کا ڈر کہ ان کے ساتھ نا انصافی ہو جائے گی، یا پھر نہ انہیں کبھی اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کوئی ان کا حق چھین کر لے کر نہ چلا جائے، ان کو ڈر نہیں ہوتا۔
اسی لیے اللہ والوں کو کبھی آپ دیکھیے کوئی ان کو ستاتا ہے نا وہ زیادہ اس پر توجہ نہیں دیتے، کوئی انہیں کچھ کرتا ہے زیادہ توجہ نہیں دیتے، کیونکہ پتا ہے کہ یہاں تو اس نے میرا حق چھینا ہے، وہاں تو دے دے گا، یہاں تو میرا حق لے لیا، یہاں میرے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے، لیکن وہ ایک ایسا دربار ہے جہاں پر اللہ میرے ساتھ کبھی بے انصافی نہیں کر سکتا۔ یہ مومنین کا شیوا ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، بات چل رہی تھی اعمال کے تعلق سے، تو اسی کی ایک کڑی ہے کہ انسان کو نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کو راضی رکھنا چاہیے۔ اور کیسے راضی رکھنا چاہیے، ان اعمال میں کیا آنا چاہیے، آ جائیے آپ کو بتاتا ہوں۔ اعمال کی قبولیت، اگر آپ نیک اعمال آپ کر رہے ہیں تو وہ قبول کب ہوگا، کس موقع پر اللہ اس کو قبول کرے؟ نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، قبول ہوئی نہیں پتا، صدقات و خیرات آپ کر رہے ہیں، کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، کیا سب کی اللہ قبول کر رہا ہے؟ نہیں، کئیوں کی اللہ ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے، نہیں قبول کرتا۔ کیوں؟ سب سے پہلی شرط، عمل کرتے وقت آپ شرک اکبر، شرک اصغر اور کفریہ گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ جب آپ کوئی نیک عمل کر رہے ہیں اس کے اندر شرک کی ملاوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک کی ملاوٹ نہیں رہنی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا عمل چیز ہے جو انسان کرے گا تو اللہ اس کے عمل کو قبول کرے گا۔ عمل کی قبولیت کی پہلی شرط، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ہونا کرے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے معاشرے کے اندر کوئی قبر پر جا کر چادر چڑھا رہا ہے، اس کی نگاہ میں وہ نیک عمل ہے یا نہیں؟ اس کی نگاہ میں وہ نیک اچھا عمل ہے، لاکھوں اور کروڑوں کی چادر لا کر چڑھا رہا ہے۔ کوئی ہاتھوں میں تعویذ پہنا ہوا ہے، اس کی نگاہ میں وہ نیک عمل ہے۔ کوئی 11ویں اور 12ویں مناتا ہے، اس کی نگاہ میں وہ سوچتا ہے میں اچھا عمل کر رہا ہوں، میں تو عبدالقادر جیلانی کو خوش کر رہا ہوں رحمہ اللہ۔ تو کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں 30واں 40واں مناتا ہے۔ سب کی نگاہوں میں یہ اعمال کیا سمجھتے ہیں؟ اچھے اعمال ہیں، لیکن یاد رکھیے گا اچھے اعمال صرف وہی ہیں جو شرک سے پاک ہوں۔ قبر پر چادر چڑھانا شرک ہے، ہاتھوں میں تعویذ پہننا شرک ہے، غیر اللہ کا نام لینا شرک ہے، دوسروں کے نام کو پکارنا یا خواجہ مدد یا اجمیر یا پھر دوسرے جو ہے یا عبدالقادر جیلانی، ان الفاظ سے یاد کرنا شرک ہے۔ اگر اس ذریعے سے آپ عمل کرو گے قابل قبول نہیں۔ یہ اعمال جو شرک سے پاک ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ وہ رب سے ملاقات کرے، اور فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرے اللہ سے جس کی ملاقات کی خواہش۔ اور آگے اللہ نے وضاحت ذکر کر دی کہ ولا یشرک بعبادۃ ربہ شیئا، اللہ تبارک و تعالی کے اندر، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر کسی بھی بندے کو شریک نہ کرے۔ یہ عبادت کا سب سے پہلا کہ شرک سے پاک ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہمارے اعمال کی قبولیت کی دوسری سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ عمل اسلام، قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے فرامین کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی شخص ایسا عمل کرے جس کا میں نے حکم نہیں دیا وہ مردود ہے۔ اب اس کی مثال آپ سمجھ لیجئے، لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں عید میلاد النبی مناتے ہیں، شب برات مناتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ ان کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا۔ ایسا عمل کوئی شخص کرے جس کا اللہ کے رسول نے، اللہ نے حکم نہیں دیا، وہ عمل مردود ہے، قابل قبول ہی نہیں ہے وہ عمل۔ اور پھر آپ اس پر جو ہے چاہے جتنے خرچے کر لیں، چاہے کتنے بھی کروڑوں کی جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیکوریشن کر لیں جو ہے کہ عید میلاد النبی آنے والی ہے، نہیں، عمل مردود ہے، وہ قبول ہی نہیں ہوگا اللہ کے پاس، کیونکہ اس کا حکم اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب کئی لوگ اس تعلق سے ہمیں جو ہے قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ ان لوگوں کو دیکھو جب قرآن و حدیث کرتے ہیں۔ بے شک قرآن و حدیث ہی اصل اساس ہے، اس کے خلاف کوئی جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔
قرآن و حدیث ہی زندگی کا اصل مقصد اور مغز، اس کے خلاف آپ نہیں جا سکتے. تو کئی لوگ ذہن خراب کرنے کے لیے ان قسم کے اعمال کو لوگوں میں جو ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ عام انسان قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتا، یہ عام لوگوں کی جو ہے سمجھ سے دور ہے. میں کہتا ہوں سب سمجھ سکتے ہیں. کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کیا قرآن نے کہیں حکم دیا ہے کہ یہ قرآن عام لوگوں کے لیے نہیں اترا، صرف علماء کے لیے اترا؟ کہیں نہیں. کیا نبی نے یہ چیز کا کہیں ذکر کیا کہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، علماء کے لیے؟ ہاں، جہاں کوئی بات سمجھ نہ آئے وہاں علماء سے پوچھے. یہ طریقہ ہے، یہ اصول ہے. جہاں سمجھ میں بات نہ آئے وہاں علماء سے پوچھیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے قرآن و حدیث کو جو ہے پیچھے رکھ کر صرف ائمہ کے اقوال، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور اسی انداز سے دوسرے اماموں کو اپنا بڑا مان کر بھائی ان کے پیچھے چلیں گے کامیاب ہو جائیں. کسی ایک کو اپنا امام بنانا ضروری ہے. تو ہم نے کہا آپ نے امام ابو حنیفہ کو امام بنایا، آپ نے امام مالک کو امام بنایا، آپ نے امام شافعی کو امام بنایا، امام احمد بن حنبل کو امام بنایا. ہم نے امام بنایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. بس اسی راستے پر چلیں گے کامیاب ہو جائیں گے. بھائی ہر کسی کا اپنا طریقہ ہے. کسی نے امام کسی اور کو بنایا، ہم نے امام محمد رسول اللہ کو بنایا. اب بولیے جو امام محمد رسول اللہ کو بنائے وہ کامیاب ہے یا کوئی اور؟ بات سمجھنے کی. لوگ اس تعلق سے کئی گمراہ کن باتیں جو ہے سامنے رکھتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی اللہ اس کے رسول نے کسی چیز کا حکم نہیں دیا وہ عمل مردود ہے، اور اس کے ساتھ اتباع ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی نیک اعمال کے اندر. قرآن مجید نے کیا کہا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہ لوگوں اگر تم چاہتے ہو اللہ آپ سے محبت کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. فاتبعونی، میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے. اتباع ضروری ہے نبی کی، نبی کے فرامین پر چلنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ عبد القادر جیلانی نے یہ بات بتلائی تھی اسی لیے ہم چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ اجمیر شریف کے جو بابا تھے انہوں نے یہ بات سکھلائی تھی اسی لیے چل رہے ہیں. اتباع کے نام پر تو لوگ جو ہے نالوں میں نہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا بتلائیں؟ یہ اتباع ہے لوگوں کی. یہ لوگ جو اتباع کر رہے ہیں کہتے نہیں یہ نیک لوگ اللہ کے ولی ہیں. تو اللہ کے ولی وہ ہے تو کیا تم اللہ کے ولی نہیں بن سکتے؟ وہ اللہ کے ولی تھے تو آپ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہیں آپ بھی اللہ کے ولی. آپ بھی اللہ کے دوست. ولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست اللہ کا. تو اللہ کا دوست ہم اور آپ نہیں بن سکتے کیا؟ بے شک بن سکتے ہیں، بس نیک اعمال کی ضرورت ہے. اس ہم کہاں وہ بڑے لوگوں میں. آپ جب بڑے لوگوں میں نہیں ہیں تو کیا جہنم میں جانے کو تیار ہیں؟ جہنم میں داخلے کو تیار ہیں؟ بے شک آپ کو جو ہے اللہ کا قریبی اور مقرب بندہ بننا ہے، ضرور بننا ہے آپ کو. ایسا نہیں چل سکتا کہ بھئی وہ اللہ کے مقرب بندے، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات. نہ، آپ کی کیا اوقات، آپ کی جو وقت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے اونچی رکھی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ الفاظ؟ اسی لیے پیارے دوستو نیک اعمال ضروری ہیں، اور نیک اعمال کے اندر ان چیزوں کی جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو اہم اور ضروری چیز ہے، پہلی چیز شرک سے پاک ہو. دوسری چیز جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے اس چیز پر عمل نہیں ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی نیک آپ کو نظر آئے. تیسری چیز جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ضروری ہے. چوتھی چیز بہت اہم اور بہت ضروری، یہاں سب مار کھا جاتے ہیں اور سب لوگ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو اہم چیز ہے وہ ہے ریاکاری سے آپ کی عبادت خالص ہونی چاہیے. ریاکاری سے آپ کی عبادت بالکل صاف ہونی چاہیے، دور ہونی چاہیے. اگر آپ کی عبادت میں ریاکاری آ گئی بس حج بھی کر کے آ جائیں ختم، کوئی فائدہ نہیں. ریاکاری آپ کی عبادت میں آ گئی نا، حج تک کر کے آ جائیں اللہ نہیں مانے گا. اللہ کہے گا ان سے لو جن کو دکھانے کے لیے تم گئے تھے، جن کو دکھانے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی، جاؤ ان سے کہو کہ تم کو تمہاری نیکیاں لے دے. جن کو دکھانے کے لیے تم نے روزے رکھے، تم نے جو کیا دعائیں کی، ان سے مانگو. اور ریاکاری کے تعلق سے ایک بات بتلا دو، آج کے اس دور کے اندر ریاکاری تو چلو لوگوں کو دکھاوے کے لیے انسان کرتا ہے،
لوگوں کو دکھاوے کے لیے انسان، اس سے بڑا ایک گناہ ہے جو ہمارے اعمال کو تباہ کرتا ہے، وہ ہے اپنی ذاتی خوشی، ذاتی مفاد اور ذاتی ضرورت کے لحاظ سے اللہ کی عبادت کرنا، ذاتی ضرورت اور ذاتی مفاد کے لیے اللہ کی عبادت کرنا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ سمجھاتا ہوں۔ بات یوں ہے کہ ہماری ذاتی مفاد اور اپنی کیا کہتے ہیں ذاتی خوشی کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ آرزو پوری ہو جاتی ہے رب کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان جب تک نوکریاں نہیں ملی ہوئی تھی نا 5 وقت کے نمازی تھے، دعائیں، تہجد کی نمازیں، اللہ ہمیں جو ہے نوکری دلا دے، اللہ ہمیں فلاں کمپنی میں جگہ دلا دے، 5 وقت کے نمازی تھے، نوکری مل گئی، یہ ذاتی مفاد تھا، نوکری ملتے ہی رب کو بھول گئے، رب یاد ہی نہیں ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے اللہ کا استعمال کر رہے تھے، ذاتی خوشی کے لیے اللہ کا استعمال کر رہے تھے، ذاتی جو ہے کیا کہتے ہیں آرزو پوری ہونے کے لیے اللہ کو کہہ رہے تھے اللہ بس یہ چیز مجھے چاہیے، اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ کتنے ایسے مسلمان تھے جن کو میں دیکھا ہوں 5 وقت کے نمازی تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور پھر جو ہی شادی ہوئی، مول صاحب شادی نہیں ہو رہی ہے، بیوی نہیں مل رہی ہے، دعا کیجیے شادی ہو جائے، جو ہی شادی ہوئی مسجد میں نظر ہی نہیں آ رہے، مسجد میں نظر ہی نہیں آ رہے، کہاں گئے بھائی؟ ختم۔ یہ اللہ کی عبادت، ایسی اللہ کی عبادت آپ کو کرنی ہے؟ ذاتی مفاد، اور ذاتی مفاد اس میں بھی شامل ہے کہ انسان جو رمضان میں نمازیں پڑھے، رمضان کے بعد بے نمازی کرے۔ کیا چیز ہے یہ ذاتی مفاد تو ہے، کیا اللہ نے رمضان کے بعد نماز فرض نہیں کیا تھا؟ کیا تھا، لیکن مسلمانوں نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو روزے قبول نہیں ہوں گے، اسی لیے رمضان میں نمازیں پڑھ لی، رمضان جو ہی گیا آپ کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر ذاتی مفاد کے لیے اور ذاتی خوشی کے لیے اور ذاتی لالچ کے لیے، لالچ پن کے لیے اگر عبادت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وقتی طور پر وہ چیز دے دے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب نازل ہوگا، جو پریشانیاں نازل ہوگی، پھر اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز واضح انداز سے ساری کی ساری تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ جب جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، خوب نوازا، خوب دیا، جب اللہ نے دیا اس کے بعد وہ اللہ کے نافرمان بن گئے، اللہ کی کوئی عبادت نہیں، اللہ کو بھول گئے، تو پھر اللہ نے ایسے پکڑا کہ دنیا والوں کے لیے وہ عبرت کے نشان بن گئے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ان چیزوں میں مت بڑا ڈالیے گا، اور ریاکاری تو اللہ اکبر، ریاکاری یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں کہا مجھے دجال سے زیادہ اگر کسی چیز کا خوف ہے نا تو وہ ہے ریاکاری، شرک اصغر کا۔ صحابہ رسول نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کہتے کس کو ہے، یہ ہے کیا شرک اصغر، کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ریاکاری، کہ کوئی شخص نماز پڑھے صرف اس لیے نماز پڑھے کہ بازو والا دیکھ رہا ہے، کوئی شخص نماز پڑھے اس لیے نماز پڑھے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نو اللہ اکبر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص نماز جب کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ بازو والا جو ہے مجھے دیکھ رہا، میرے اوپر نظر ہے اس کی، بس اب رونا، عبادت، وہ خوشی، وہ خضوع اور وہ دکھاوے کی چیزیں کہ نہیں میری عبادت ایسی ہونی چاہیے، اندر سے جو ہے پورا سا دکھا رہے ہیں کہ میں ایسا ہوں، بالکل کمر اب جو ہے سیدھی ہو گئی، پہلے عبادت میں جو ہے رکو میں گئے تو یہ ڈھیلی رکو کرتے تھے، تو کوئی دیکھ رہا ہے کمر بالکل سیدھی، رکو سجدے جو ہے بالکل یہ سمجھ لیں 3 منٹ کے سجدے ہو رہے ہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ریاکاری، اسے ریاکاری کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں نا کچھ کام کا ہے، کچھ کام کا نہیں ہے۔ اسی لیے تو پیارو، میرے پیارے ساتھیوں، اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اتنا ڈرا کرتے تھے نا، اتنا ڈرا کرتے تھے کہ گھر کے اندر رات کے موقع پر تہجد بھی پڑھا کرتے تھے نا، تہجد کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے تو اتنا ڈر کر پڑھا کرتے تھے، آواز گھر سے باہر نکل گئی کوئی سن لیا ریاکاری ہو جائے گی، کوئی بار سن لیا ریاکاری ہو جائے گی، آواز میرے گھر سے باہر چلی جائے۔ اور کئی ایسے ہوا کرتے تھے پوری رات کے موقع پر جب اٹھا کرتے تھے عبادت کیا کرتے تھے، اور عبادت کے بعد تھوڑی دیر سو جایا کرتے تھے، اور سو کر مسجد پہنچا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بندہ رات بھر جاگا تھا۔ عبادت، یہ عبادت تھی ان کی،
ریاکاری سے کون سے دور تھے؟ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ اتنا ڈرا کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ہمارا تو جو ہے کوئی فرق ہی نہیں۔ کئی لوگ تو جمعے کی نماز اسی لیے آتے ہیں کہ اگر نہیں جائیں گے تو وہ کیا بولتے ہیں، دو صحابہ پوچھیں گے جمعے کی نماز پڑھی؟ نہیں پڑھی، لوگ گالیاں دیں گے۔ برا مت مانیے گا، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ حفاظت کرے، لیکن ہے ایسے لوگ، موجود ہیں ایسے لوگ، جمعے کی نماز کو بھی زبردستی آتے ہیں تاکہ لوگ برا بلا نہ کریں۔ کیا یہ چیز، کیا ان کی یہ جمعے کی عبادت قبول ہو رہی ہے؟ اسی لیے پیارے دوستو، ریاکاری جیسے عظیم گناہ سے، ریاکاری جیسی عظیم برائی سے اپنے دامن کو بچائے رکھیے گا۔ اور ریاکاری کوئی بتا کر نہیں آتی، پیسے دے رہے ہیں، ابھی اللہ اخلاص تھا، چند منٹوں یا سیکنڈ کے اندر کسی نے دیکھ لیا، دل میں ریاکاری داخل ہو گئی۔ اتنی بری چیز ہوتی، اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریاکاری انسان کے دل میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے کالے پہاڑ پر کالی چوٹی جب چلے نا، اس کے چلنے کی آہٹ سنائی دے گی، ویسے ہی ریاکاری داخل ہوتی ہے۔ اپنے دامن کو بچائیے۔ اور اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے اخلاص۔ عبادت کی جو ہے کیا ہے، یہ مغز ہے، اگر ان کے ذریعے سے عبادت کرو گے تو کامیاب رہو گے۔ یہ جتنی باتیں بتلائیں گے، ان کے خلاف عبادت کرو گے ناکام رہو گے۔ اخلاص عبادت کے اندر بالکل ضروری ہے، خالص اللہ کے لیے، اللہ کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں، خالصتاً اللہ تیری عبادت کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ فلاں ہمارے والد خوش ہو جائیں، ہمارے اماں خوش ہو جائیں، ہمارے جو ہے دوست خوش ہو جائیں، ہمارے بڑے خوش ہو جائیں، ان کے لیے نہیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت میں داخل کر دے، جہنم سے آزاد کر دے۔ اخلاص کے ساتھ عبادت کیجئے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے عبادت کے اندر، یقین جان لیجئے یہ عمل آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ کتنی باتیں بتلائی گئیں، سب سے پہلی چیز شرک سے پاک ہو، دوسری چیز آپ کے اعمال کے اندر کیا کہتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی نہیں، سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں، تیسری چیز اتباع ہونی چاہیے، چوتھی چیز ریاکاری سے آپ جو ہے بالکل پاک ہونی چاہیے، پانچویں چیز آپ کے اندر جب ریاکاری نہیں ہے اب اللہ کا اخلاص آ جائے، اور آخری چیز ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے، تبھی عمل قبول ہوگا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ آج جو ہے نماز کی فضیلت پر بیان سن لیے نا، بس آج کل پرسوں تک بالکل 5 وقت اب نماز پڑھو، نماز نہیں چھوڑو، اس کے بعد بھول گئے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے، یہ ان کے لیے فرض نمازیں تو چھوڑنا نہیں ہے، فرض نمازیں ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں، ہمیشگی اختیار کرنا ضروری ہے نیک اعمال کے۔ اگر ہمیشگی اختیار نہیں کرو گے قبول نہیں ہوگا۔ آج پڑھا کل نہیں پڑھا، پرسوں پڑھا ترسوں بھول گئے، ختم۔ یہ کیا ہے، یہ جو ہے ہمیشگی نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور اہم اور بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کئی لوگوں کی اپنی دین کی خدمت کے لیے ایک آرزو ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے، میں دین کی خدمت کروں گا، اور کئی لوگوں کی آرزو ہوتی ہے میں رات کے موقع پر تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا۔ میرے بھائی اس کے اندر بھی آپ کو ہمیشگی اختیار کرنی، اس کے اندر بھی آپ کو ہمیشگی اختیار کرنی، ایسا نہیں کہ آج کیا پرسوں بھول گئے ترسوں، ہمیشگی، اور ہمیشگی تب ہوگی جب دھیرے 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 چلیں گے، جب دھیرے دھیرے کوئی عمل کریں گے نا ہمیشگی آتی ہے۔ ایسے نہیں کہ آج جو ہے تہجد دل کی خواہش تہجد پڑھنے کی، اٹھے بس 20 30 40 50 رکعت پڑھ لیں اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، بس پوری رات جاگے ہوئے دعائیں، ایسی لمبی لمبی دعائیں کی، کل بستر پر پڑے ہوئے فجر کے نماز چھوڑ گئے دوسرے، تو یہ عمل قابل قبول نہیں۔ ہمیشگی اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ وہ بعض باتیں تھیں